حضرت عمر تھے بھی بہت اونچے، لہیم شہیم ماشاء اللہ. گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے اسٹرپ میں پاؤں نہیں رکھنا پڑتا تھا، ایسے ہی کود کے بیٹھ جاتے تھے. اور ماشاء اللہ تھے، سامنے والا ویسے ہی دیکھ کے ڈر جائے. منافقوں کے اوپر بالکل تیز ترار رہتے تھے. منافقوں کی مجال نہیں تھی کہ حضور کو کوئی تکلیف پہنچائے. جہاں کوئی بات ہوئی حضرت عمر فوراً حضور اجازت دو میں اسی گردن اڑاؤں. بعض مرتبہ تو بغیر پوچھے ہی اڑا دی. الم تر الی الذین یزعمون کا شان نزول ہے. ایک منافق اور ایک یہودی میں جھگڑا تھا، تو یہودی نے کہا محمد کے پاس چلو، تو منافق کہتا ہے کعب بن اشرف کے پاس چلو. تو یہودی نے کہا کہ تو کیسا مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان دکھاتا ہے اور محمد صاحب کے پاس جانے سے انکار کرتا ہے، تو ان کو مانتا ہے نبی تو ان کے پاس چل نہیں. لیکن اس کو پتا تھا کہ کعب بن اشرف کی یہاں وہ رشوت دے دیں گے تو میرے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. یہودی کو بھی پتا تھا کہ وہ کعب بن اشرف رشوت لے لے گا اور محمد صاحب رشوت نہیں لیں گے، وہ صحیح فیصلہ کریں گے. اس لیے اس نے ضد کی کہ نہیں وہیں جانا ہے. آخر یہاں آنا پڑا، حضور کے پاس آ گئے. حضور نے ان کا کیس سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ بھئی وہ حق پر ہے. اب وہ منافق وہاں سے نکل گیا. نہیں وہ ان کو کیس سمجھ نہیں پڑی برابر. وہ عمر کو انہوں نے مدینہ کا قاضی فکس کیا ہے، تو چونکہ وہ قاضی ہیں تو ہم ان کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں گئے. اب وہ حضرت عمر نے کہا کیا ہے کہ یہ کیس ہے. یہودی نے پورا کیس بیان کیا کہ یہ ہمارا ڈسپیوٹ ہے، اس کے بارے میں ایسا ہے ویسا ہے، اور ہم لوگ محمد صاحب کے پاس گئے تھے تو انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا، مگر یہ پھر بھی کہتا ہے کہ آپ کے پاس آنا. تو اس کو پوچھا کہ وہاں جا کر آئے ہیں؟ وہاں فیصلہ ہو گیا تمہارے حق میں؟ اچھا ٹھیک. اندر گئے، تلوار لے کے وہ بھاگا، مارا، قتل ہی کر دیا اس کو. جو ان کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کی یہی سزا ہے. وہاں سے فیصلہ ہو گیا تو میرے پاس آیا کیوں؟ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے پاس آنے کی؟ ان کا فیصلہ ریجیکٹ کیسے کیا تو نے؟ خبردار جو آئندہ کسی نے ایسا کیا. سب منافق ہل گئے. حضور نے بھی کہا کہ عمر نے صحیح کیا. تو کبھی تو وہ بغیر پوچھے ہی اڑا دیتے تھے، لیکن کبھی ایسا موقع حضور سامنے یسول دانی اضرب عنق هذا المنافق، لیکن حضور کہتے تھے نہیں بھائی، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. اور ان کا ایک رعب ہوتا تھا. مگر اس رعب کے باوجود حضرت عمر میں تواضع بھی بہت تھی، انتہائی ہمبل. حضور کے سامنے تو بالکل عاجزی سی میں دب کر کے جھکا کر کے چھوٹے بن کے بیٹھتے تھے. ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب سنایا. کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، میں چل رہا ہوں اور ایک انتہائی بڑھیا شاندار محل دیکھا، اور اس کے باہر ایک خاتون نہر کا پانی بہ رہا تھا، اس سے وضو کر رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ عمر بن الخطاب کا ہے. تو میرا جی چاہا کہ اندر جاؤں اور عمر کا محل دیکھوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ عمر بہت غیرت مند ہے، میں اس کی ہور دیکھوں گا تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، وہ جوش میں آ جائے گا، اس لیے میں پھر سیدھا چلتا رہا، میں اندر نہیں گیا. اب حضرت عمر وہاں بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں. حضرت عمر رونے لگے، یا رسول اللہ او علیک اغار وهل هداني الله الا بك وهل رفعني الله الا بك. یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا، آپ جاتے تو میں غیرت کرتا، یہ ہو نہیں سکتا. مجھے اگر ہدایت ملی ہے تو آپ کی برکت سے ملی ہے، مجھے کوئی اونچا درجہ ملا ہے تو آپ کی برکت سے ملا ہے، اگر وہ جنت بھی مجھے ملی ہے، وہ محل بھی ملنے والا ہے تو وہ آپ کی برکت سے ملنا ہے، میں کیوں آپ پر غیرت کرتا؟ ہرگز نہیں کرتا. میں رو رہے ہیں وَهَلْ هَدَانِ اللَّهُ إِلَّا بِكَ وَهَلْ رَفَعَنِ اللَّهُ إِلَّا بِكَ. تو دل میں بہت سافٹ تھے، ظاہر میں ان کو کڑک رہنا پڑتا تھا تاکہ کسی کی مجال نہ ہو کہ حضور کو کوئی تکلیف پہنچا سکے.